ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے. جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی. جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالی کا فضل ہمیشہ ان کا تعاقب کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں. قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے. نہ عورت بری ہوتی ہے اور نہ مرد. برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی قائم کردہ حق کو ختم کرتا ہے. ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی. کچھ آزمائشیں ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے. جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. وحدانیت میرے رب کے لیے ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، وہ جس کا نام سبحان ہے. اللہ کی دسترست میں تو سب کچھ ہے. کیا پتا جو تم اس سے اتنا تڑپ کر مانگ رہے ہو وہی تمہارے نام کر دے. تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی. وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے. شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے. مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو. جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے. وہ فرماتا ہے شکر کرو ہر حاصل اور لاحاصل پر. میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں. تب آپ سوچتے ہیں کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے مجھے تانا نہیں دیا، کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی، اس نے صرف درد چن لیا، دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور پھر اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا کہ اب رکنا ہے تو رکو، جانا ہے تو جاؤ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو. بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. جب زمین والے تنگ کرنے لگے تو عرش والے سے اپنے رابطوں کو مضبوط کر لینا چاہیے. تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے. وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے ویسے اختتام کو بدل سکتا ہے. اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے.
جب دل بہت اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات، ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ پاک ان کو وہ نعمتیں اور رحمتیں بھی عطا کرتا ہے جو نصیب میں نہ لکھی ہو۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تمہارے گمان جیسا ہے، تم جیسا سوچو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، پھر وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی جان کیوں نہ مار لیں، جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہے، اور کوئی بھی اس حقیقت کو بدل نہیں سکتا، کوئی بھی اس حقیقت کو تم سے چھین نہیں سکتا۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی، اس سے مانگے اور مانگتے ہی جائے۔ مایوسی کو تو اللہ نے خود گناہ قرار دیا ہے، تو تمہیں حق نہیں کہ اس رحیم اور غفور کے ہوتے ہوئے تم مایوس ہو جاؤ۔ بے شک وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ پریشانی، مصیبت، ہر ایک حال میں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا، تم اس پر یقین تو رکھو۔ اللہ نے ایک چیز نہیں دی تو مایوس ہو گئے، کیا پتا وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہی نہیں تھی، اور کیا پتا وہ تمہیں بہترین دینا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، چونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے، اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔